پشاور کی تاریخی عمارت تحصیل گورگٹری میں موجود ہوں. آئیے اس کی سیر کرواتے ہیں آپ کو اور بتاتے ہیں کہ یہ عمارت کتنی پرانی ہے, کس کس کے دور میں اس نے کیا کیا کیا, کون کون سے ادوار دیکھے اور کون کون سے لوگ یہاں پہ آئے اور کن کی زیر اثر یہ عمارت رہی. آئیے چلیے مل کے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں مزید تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں. پشاور میں بدھ عہد کے ابتدائی دور کی ایک عظیم اور تاریخی عمارت جو عظیم ثقافتی ورثے کے طور پہ اب تک قائم ہے, یہ عمارت گورگٹری کے نام سے موسوم ہے. یہ روایتی, تاریخی و ثقافتی و بدھ مت کی یادگار عمارت گورگٹری شاہان بدھ عہد کی تعمیر کردہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک عجیب و غریب عمارت ہے جو پشاور شہر کے انتہائی بالائی مقام مشرق کی طرف واقع ہے. یہ مستطیل قسم کی عمارت شرقاً غرباً دو بڑے قدیم دروازوں پر مشتمل ہے. عمارت کا غربی دروازہ جو شہر کے مشرق کی طرف ہے صدر دروازہ کہلاتا ہے. اس میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف کچھ فاصلے پر ایک قدیم مندر کی عمارت ہے. اس مندر کے سامنے ایک تالاب ہے. یہ عمارت کے ارد گرد اندر کی طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں اور اس عمارت کو گورگٹری کی وجہ تسمیہ میں اس روایتی داستان کو معقول وجہ کا درجہ حاصل ہے. کہا جاتا ہے کہ مندر کے سامنے ایک گورکھ ناتھ نامی ہندو سادھو کی حکمت کی دکان تھی. چونکہ ہندکوں میں دکان کو ہٹی کہا جاتا ہے, اس لیے یہاں کے رہنے والے لوگ اس مقام کو گورکھ دی ہٹی کہنے لگے. عرصہ گزرنے کے بعد یہ الفاظ تبدیل ہو کر گورکھ دی ہٹڑی ہو گئی اور پھر اس کے بعد اسے گورکھٹری کہا جانے لگا اور پھر بعد میں یہ گورگٹری ہو گئی اور یہ عمارت آج تک اسی نام سے موسوم ہے اور یہاں کے لوگ اسے تحصیل گورگٹری کے نام سے یاد کرتے ہیں. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کے نیچے بہت ساری قبریں ہیں. قبر کو بھی گور کہا جاتا ہے اور گورگٹری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ نیچے بہت ساری قبریں ہیں. اس تاریخی اور نادر زمانہ عمارت کو تاریخ کے ہر دور میں اہمیت حاصل رہی ہے. گورگٹری کی عمارت کو دیکھنے کا شوق مغل شہنشاہ بابر کو بہت زیادہ بے چین رکھتا تھا. ہرچند کہ بابر جب پہلی مرتبہ پشاور پہنچا تو اس نے اس عمارت کو دیکھنے کا اندیہ ظاہر کیا. بابر نے گورگٹری کا تفصیلی مشاہدہ کیا جس کا ذکر اپنی تسک بابری میں یوں کیا. دوسرے روز باگرام یعنی پشاور میں ہم نے گورگٹری کی سیر کی. دنیا میں کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں راہبوں کے لیے ایک ایسی تنگ اور بند کوٹھریاں بنائی گئی ہوں. بابر نے اپنی تسک بابری میں اس عمارت کا نام گورکٹری ذکر کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے بھی یہ عمارت گورگٹری کے نام سے ہی موسوم تھی. علاوہ ازیں 1600 کے اوائل میں جب سلطان شہاب الدین غوری نے دلی کو فتح کیا تو اس کے ساتھ پشتون قبائل کے مختلف قبیلے جنگ میں شریک ہوئے تھے. اس لیے جب وہ دلی سے واپس ہوا تو پشاور باگرام میں ٹھہرا اور تمام قبائل کو اسی گورگٹری میں ٹھہرایا. اس وقت اس عمارت کو قلعہ تمن کے نام سے موسوم کیا گیا. تمن کا لفظ قبیلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ان قبائل کے قیام کا یہاں بندوبست کیا گیا اور اس عمارت کو ایک قلعہ کے طور پر اختیار کیا گیا, اس لیے اسے قلعہ تمن کا نام بھی دیا گیا. اور ساتھ ہی اس عمارت کے تمام جنوب اور مشرقی آبادی کو بھی تمن قصبہ کے نام سے پکارا جانے لگا. سکھوں کے دور میں یہاں پر کرنل ایویٹیبل, جس کو کہ مقامی آبادی ابو طبیلہ کے نام سے جانتی تھی, اس نے گورگٹری کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا اور یہاں پر بھرائی کی اور یہ علاقہ اور یہ عمارت سارے شہر سے اونچی ہو گئی اور یہاں سے وہ سارے شہر کا نظارہ بآسانی کر سکتا تھا. تحصیل گورگٹری میں محکمہ آثار قدیمہ نے کھدائی کی اور یہاں پر قدیم آثار برآمد ہوئے جن کو اب محفوظ کیا جا چکا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک خوبصورت سا میوزیم بھی تعمیر کیا جا چکا ہے. یہاں پر مختلف پارکس بھی بنا لیے گئے ہیں اور پرانی جتنی بھی نوادرات ہیں ان کو یہاں پہ محفوظ کیا گیا ہے. یہاں پر لوگ آتے ہیں اور قدیم زمانے کی نوادرات جو ہے یہاں کے عجائب گھر میں موجود ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ان کو اپنی تاریخ کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے. دوستوں اس وقت میں موجود ہوں پشاور کے مین ہب میں. یہ جو علاقہ ہے اس کو ہیریٹیج ٹریل کہتے ہیں آج کے جدید دور میں, مگر اس سے پہلے اس کا نام وڈا بازار تھا اور یہاں پہ جو ہے اس کو پھر بازار کلاں کہتے تھے. اس کے آس پاس پشاوریوں کے خاص قدیم محلے ہیں, ساتھ ہی زرگروں کا محلہ ہے, پھر آگے جا کے محلہ سیٹھیان ہے اور یہ
پشاور کی جو ثقافت ہے نا، جس طرح لاہور جو ہے دیواروں کے اندر بند شہر تھا، اسی طرح سے یہ پشاور بھی جو ہے تو فضیل شہر کے اندر بند شہر تھا، اور یہ شہر جو ہے قدیم 6000 سال پرانا شہر ہے، جیتا جاگتا شہر ہے۔ اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوشش کی تھی کہ یہ ہیریٹیج ٹریل ایک ایسا سمبل، ایک ایسا ریپلیکا بنایا جائے جو کہ پرانے کلچر کو ریپرزینٹ کرے، مگر مجھے ایسے لگتا ہے اس میں وہ ناکام رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹریفک اسی طرح سے رواں دواں ہے، یہاں سے اگر یہاں سے ٹریفک رک جاتی، یہ جو آس پاس جو گھر ہیں، گلیاں ہیں، ان کو کوئی دوسرا راستہ دیا جاتا اور یہ ٹریفک عام ایسے نہ ہوتی، لوگ آتے یہاں پہ سیر کے لیے اور پیدل چلتے، تو ان کو وہ یاد آ جاتی جو آج سے 100 سال 200 سال پہلے پرانا شہر تھا، جس میں وہ پرانے لیڈرز ہمارے ہوتے تھے، پرانے لوگ، پرانے رشتہ دار ہوتے تھے اور پرانی تہذیب ہوتی تھی، اس کا ایک نمونہ بن جاتا۔ مگر یہ کہ کوشش ہے، کوشش کے نمبر تو ملنے چاہیے، ضرور ملنے چاہیے، مگر یہ کہ ابھی جو ہے اس زیادہ ٹریفک نے اور اس ہلا گلا نے اس کے اس حسن کو مان کر دیا ہے جس مقصد کے لیے یہ ہیریٹیج ٹریل بنایا گیا تھا۔ یہ میرے پیچھے جو ہے تحصیل گورگٹھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، پھر یہ ہیریٹیج ٹریل سے ہم لوگ گزر کے سیدھا جاتے ہیں، گھنٹہ گھر آ جاتا ہے، گھنٹہ گھر سے آگے چوک یادگار آ جاتا ہے، چوک یادگار سے آگے مسجد محبت خان آ جاتی ہے۔ اس طرح سے سارا پرانا شہر جو ہے تو وہ ایک ہی جس میں ہم اس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، آپ نے فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے بارے میں تو سنا ہوگا، مگر میں آپ کو آج پشاور کے گھنٹہ گھر کی سیر کروانے جا رہا ہوں۔ پشاور کا گھنٹہ گھر انگریز کے دور میں بنا تھا اور یہ اتنا زبردست گھنٹہ گھر تھا کہ اس کی جو ٹن ٹن کی آواز تھی، اس کی آواز کے ذریعے لوگ اپنی گھڑیوں کا ٹائم جو ہے تو ملاتے تھے، اور یہ پشاور کی ایک ثقافتی نشانی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے تو آپ کو پشاور کی جو اوریجنل ثقافت ہے وہ ملتی ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں تو پشاور کے حوالے سے جب ان سے پوچھا جائے تو گھنٹہ گھر جو ہے ایک اسپیشل جگہ ہے، ایک مرکز ہے، ایک ہب ہے۔ یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، مچھلی کا بازار یہاں پہ ہے، ریتی بازار یہاں پہ ہے، آگے چلیں تھوڑا سا تو مسجد محبت خان یہاں پہ آتی ہے، پھر اس سے آگے آپ جائیں تو قصہ خانی آ جاتی ہے، اور گھنٹہ گھر جو ہے پشاور کا دل ہے، پشاور کا ہب ہے۔ جی ساتھی، اس وقت میں موجود ہوں چوک یادگار میں، اور چوک یادگار بھی جو ہے پشاور کا مرکزی دل ہے اور ہب ہے۔ اس عمارت کو کئی دفعہ توڑا گیا، پھر بنایا گیا، اور یہ بھی جو ہے تو انگریز کے دور میں بنائی گئی تھی، اور یہ بڑی خوبصورت ایک کمپلیکس ہے، اور اس کو جو ہے مختلف لوگوں نے ڈیزائن کیا، مختلف وقتوں میں ڈیزائن کیا جاتا رہا۔ ایک وقت ایسے تھا کہ چوک یادگار جو ہے یہاں پہ جلسے ہوتے تھے، بہت زیادہ جلسے ہوتے تھے، اور یہ ایک مرکز تھا۔